الطاف حسین کے عروج اور زوال کی مکمل کہانی، ان کی زندگی کے وہ اہم ترین پہلو جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ الطاف حسین کا پاکستان سے لندن تک کا سفر کیسا رہا؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم شخصیات ایسی ہوں گی جن سے بیک وقت اتنی محبت اور اتنی نفرت کی گئی ہو۔ ان میں سے ایک کردار الطاف حسین ہے۔ ایک طرف تو کراچی کی مہاجر برادری کا بڑا حصہ انہیں اپنا نجات دہندہ اور مڈل کلاس پڑھے لکھے طبقے کے حقوق کا رکھوالا سمجھتا تھا، تو دوسری طرف ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کے خیال میں الطاف حسین کے ہاتھ ہزاروں لوگوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ الطاف حسین اس قدر متنازع اور تقسیم کرنے والی شخصیت کیسے بن گئے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں ان کے ماضی پر ایک نظر ڈالنا ہوگی۔ آئیے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں کہ الطاف حسین کون ہے۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، الطاف حسین متحدہ قومی موومنٹ یعنی کہ MQM کے بانی اور قائد ہیں۔ الطاف حسین نہایت کرشماتی شخصیت کے مالک ہیں جنہیں اپنی جماعت کے کارکنوں کی انتہائی جذباتی حمایت حاصل ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس نے ان کی جماعت کو ایک قیادت تلے مضبوطی سے باندھے رکھا۔ اس سے پہلے مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے پہچان بنانے والی اس جماعت نے تقسیم ہند کے وقت پاکستان ہجرت کرنے والے اردو اسپیکنگ کمیونٹی کی نمائندہ کے طور پر ابتدا کی تھی۔ الطاف حسین فی الوقت لندن میں مقیم ہے، جہاں وہ گزشتہ 3 دہائیوں سے خود ساختہ جلا وطنی کاٹ رہے ہیں۔ الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نذیر حسین تھا، جو انڈین ریلوے میں اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ان کے والدین کا تعلق آگرہ سے تھا اور وہ تقسیم کے بعد پاکستان منتقل ہوئے۔ الطاف حسین نے اپنی ابتدائی تعلیم عزیز آباد کے نواحی علاقے میں کیمپری ہینسیو ہائی اسکول سے حاصل کی۔ عزیز آباد کراچی کے متوسط طبقے پر مشتمل آبادی ہے، جہاں MQM کے بانی نے اپنے بچپن، لڑکپن اور جوانی کا بیشتر حصہ گزارا ہے۔ 1970 سے 71 کے درمیان الطاف حسین نے فوجی تربیت کا کورس کرنے کے لیے نیشنل سروس کیڈٹ اسکیم میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس فوجی تربیت کے فوراً بعد وہ خود بھی پاکستانی فوج کی بلوچ ریجمنٹ میں شامل ہو گیا۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یا APMSO قائم کی۔ الطاف حسین نے سن 1979 میں یہیں سے گریجویشن کی ڈگری لی۔ الطاف حسین کی سیاسی زندگی کا آغاز جامعہ کراچی سے ہوتا ہے، جہاں وہ اور ان کے ساتھی طالب علم عظیم طارق نے مل کر آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن یعنی کہ APMSO کی بنیاد رکھی۔ 1978 میں تشکیل دی جانے والی اس تنظیم نے مختصر عرصے میں نہایت مقبولیت حاصل کر لی۔ اگرچہ 1980 تک یہ جامعہ کراچی میں عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکی، لیکن 1981 میں منعقدہ طلبہ تنظیموں کے انتخابات میں APMSO نے دگنے ووٹ حاصل کیے، جس کا سبب ضیاء مخالف یونائٹڈ اسٹوڈنٹس موومنٹ کا ان کے ساتھ اتحاد تھا۔ اس دوران APMSO کو جماعت اسلامی کے طلبہ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ کی شدید مزاحمت اور مخالفت کا بھی سامنا رہا۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کے نو مولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا۔ جب جمعیت کے ٹھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازوں نے یونیورسٹی سمیت تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہے، یعنی ان کے ساتھ ریاست کی طاقت ہے۔ لیکن
پھر ضیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شہری سندھ کے احساس محرومی اور مایوسی اور پرکشش نعروں کے سہارے ضیاء جنتا کی سرپرستی میں الطاف حسین نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا۔ ضیاء دور میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر نمائندگی سے محروم عام لوگوں کو MQM کے ذریعے اپنی سیاسی نمائندگی کی امید نظر آنے لگی۔ ضیاء نے بھی پیپلز پارٹی کو ٹھکانے لگانے کے لیے جماعت اسلامی کی جگہ مہاجروں کو آگے لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے عوامی طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک الطاف حسین نے شعلہ بیانی کی۔ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ 15 اپریل 1985 کی صبح بشرا زیدی نامی ایک 20 سالہ مہاجر لڑکی کے ٹریفک حادثے میں ہلاکت MQM کی تاریخ کا اہم موڑ ہے، جس کے بعد کراچی بھر میں نسلی اور لسانی بنیادوں پر فسادات شروع ہو گئے، جن میں 60 سے زیادہ افراد مارے گئے۔ اس کے 2 سال بعد جب بلدیاتی انتخابات ہوئے تو MQM نے سندھ کے تمام شہروں میں کلین سویپ کیا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ MQM نہایت تیزی سے کراچی اور اندرون سندھ کے شہری علاقوں میں مقبول ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس سے منسلک نسلی اور لسانی تنازعات بھی اپنے عروج کو پہنچنے لگے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق جہاز کے حادثے میں جاں بحق ہوئے تو ملک میں انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ ان انتخابات میں MQM قومی اسمبلی کی 14 اور صوبائی اسمبلی کی 27 نشستیں جیت کر ملک کی تیسری بڑی سیاسی قوت بن کر سب کو حیرت زدہ کر گئی۔ لیکن الطاف حسین نے خود انتخابات میں حصہ نہیں لیا اور قائد تحریک بن کر جماعت کے معاملات چلاتے رہے۔ 1988 کے انتخابات میں شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دی۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت گیر کراچی کے سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے اور 1989 میں MQM نے اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اسی زمانے میں الطاف حسین اور ان کی جماعت کے خلاف تشدد کو بطور سیاسی حربہ استعمال کرنے کے الزامات لگتے رہے۔ 1990 کے عام انتخابات میں MQM ایک بار پھر صوبے کی تیسری سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر سامنے آئی۔ اس مرتبہ اس نے اس وقت کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد کیا۔ مخلوط حکومت کی یہ شراکت داری 1992 میں ٹوٹ گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون، الطاف حسین اور MQM کی حمایت ختم ہونے کے بعد دونوں کی حکومتیں ختم ہونے کے دہانے تک پہنچ چکی تھی۔ دسمبر 1991 الطاف حسین پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے چند مہینے بعد وہ ملک چھوڑ کر برطانیہ منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دے دی۔ 1992 میں نواز شریف کے دور میں MQM کے خلاف آپریشن کلین اپ کے نام سے فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت نے 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، لیکن صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئی۔
महाजिर कम्युनिटी की शनाख्त से बाहर निकलकर मुल्की सतह पर सियासी किरदार अदा करने के लिए 1997 में जमात का नाम महाजिर कौमी मूवमेंट से बदलकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट रख दिया गया। पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ 30 से ज्यादा कत्ल के इल्जामात के तहत मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। इसके अलावा उन पर इल्जाम लगते रहे कि वो लंदन से तकरीरें करके पाकिस्तानी आवाम को तशद्दुद के लिए उकसाते हैं। 2016 में उनकी एक तकरीर सुनने के बाद MKM के कारकुनों ने एक टीवी चैनल के दफ्तर पर हमला कर दिया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने अल्ताफ हुसैन की मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी, जिसके बाद से उनका नाम लेना भी पाकिस्तानी मीडिया पर ममनू ठहरा और उन्हें बानिए MKM कहकर मुखातिब किया जाने लगा। इसके बाद MKM 2 धड़ों में तकसीम हो गई, MKM लंदन और MKM पाकिस्तान। इस दौरान MKM लंदन के कारकुनों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई और इसके कारकुनान ज़ेरे ज़मीन चले गए, जबकि MKM पाकिस्तान की सियासी मकबूलियत में कमी वाक़ई होती चली गई। MKM के एक रहनुमा के मुताबिक अल्ताफ भाई घर जाकर अपनी मर्जी से और किसी मशवरे के बगैर कारकुनान या टीवी से खिताब शुरू कर देते और 22 अगस्त की फौज मुखालिफ तकरीर भी अपने घर से ही की थी, जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया पर उसकी तस्वीर दिखाने या तकरीर सुनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, जो आज दिन तक बरकरार है। 22 अगस्त के वाक़ये के बाद अल्ताफ हुसैन के पाकिस्तान में मौजूद साथियों पर इतना दबाव आया कि उन्होंने अपनी अहम अलहदा करके अपने ही साबिक कायद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत पेश कर दी। तब से अब तक अल्ताफ हुसैन सियासी मंजर से गायब है और लंदन में गुमनामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उनकी जिंदगी का एक और ड्रामाई मोड़ उस वक्त आया जब 2016 में लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने उनके दफ्तर और घर पर छापा मारकर वहां से 5 पाउंड कैश बरामद कर लिया। यही नहीं बल्कि वहां से ऐसी दस्तावेजात बरामद हुई जिनसे जाहिर होता था कि MKM को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से माली इमदाद मिलती थी। अलबत्ता चंद महीने के बाद मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यह कहकर तहकीकात ख़त्म कर दी कि उन्हें काफ़ी शवाहिद नहीं मिले और ना ही इस बात का सबूत मिला कि ये रकम मुजरिमाना तरीके से हासिल की गई थी या इस रकम को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। 11 जून 2019 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने एक बार फिर अल्ताफ हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने तकारीर के जरिए बैरून मुल्क लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाया है। अलबत्ता बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने अल्ताफ हुसैन पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत दहशतगर्दी पर उकसाने के इल्जामात पर फर्द जुर्म आयद कर दी। पुलिस ने अल्ताफ हुसैन की 22 अगस्त 2016 की तकारीर का हवाला देते हुए कहा कि अल्ताफ हुसैन ने कराची में एक तकरीर के जरिए लोगों को बिलवास्ता या बिला वास्ता दहशतगर्दी पर उकसाया था। हाल ही में एक पाकिस्तानी अदालत के हाथों डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मरकजी मुल्जिम करार दिए जाने के बाद अब अल्ताफ हुसैन को लंदन में टैक्स चोरी के इल्जामात पर भारी जुर्माना भी हो चुका है। अब देखना यह है कि अल्ताफ हुसैन का इख्तिताम किसी बरतानवी जेल में होता है या पाकिस्तानी जेल में, ये देखना अभी बाकी है। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।